وہ پڑھیں گے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان۔ واتبعوا، اتباع کی، پیروی کی، پیچھے ہو لیے، ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دور میں۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ شیطان لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ کون سکھاتے تھے؟ شیطان سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف جو نسبت ہے وہ بالکل غلط۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو اتارا گیا دو فرشتوں پر بابل مقام پر، ہاروت و ماروت فرشتے جو تھے ان پر۔ وما یعلمان من احد، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے، انما نحن فتنہ، کہ ہم تو آزمائش ہیں، ہم یہ جو سکھا رہے ہیں یہ بھی آزمائش ہے، فلا تکفر، تم کفر مت کرنا، کافر مت جانا، مت بن جانا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، پس ان سے سیکھ لیے لوگوں نے، منہما، ان دونوں فرشتوں سے، ما، اس چیز کو سیکھ لیا، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ذریعے سے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، یعنی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے۔ وما هم بضارین من احد الا باذن اللہ، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں تھے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ رب العزت کے امر اور اجازت سے ہی یہ ممکن تھا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَسُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ چیزیں سیکھتے تھے، ما يَسُرُّهُمْ، جو نقصان کرے ان کا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہ دے۔ وَلْقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق وہ جان چکے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس کسی نے اس کو خرید لیا، اس کو اختیار کر لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لیتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جو بدلہ اور ثواب ہے وہ بہت بہتر اور عمدہ بات ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ یہ جو دو آیات مبارکہ ہیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا کہ ہم اس رکوع کی جو دیگر آیات مبارکہ ہیں وہ آج نہیں کل کے سبق میں پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں اس لیے کہ اس میں بڑی تفصیلی مباحث، اس کا ایک تو شان نزول سمجھ لیجئے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور ان کے دور کے بعد میں بعض یہودیوں نے اور بعض بدبخت لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ باللہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ساری مملکت تھی وہ جادو کے بل بوتے پہ چلتی تھی، اور یہ ہونا شروع ہو گیا کہ لوگوں نے پیغمبروں کے معجزات اور جادوگری کو مکس کرنا شروع کر دی کہ جی یہ تو علیہ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ان کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے جن معجزات کا ظہور کروایا، تو ایسے بدبخت لوگ بھی تھے جو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ اعلانیہ طور پر باقاعدہ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ مجمع لگا اور سارے کے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سامنے تشریف لائے، اور جادوگروں نے اپنی اپنی لاٹھیاں، اپنی اپنی رسیاں، اپنی اپنی چیزیں وہ لے کر آئے، اور لا کر انہوں نے وہاں پر اپنے کرتب دکھائے، اور کرتب دکھا کر انہوں نے اپنے آپ کو غالب بنانے کی کوشش کی۔ تو اللہ رب العزت کا امر آیا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے حق کو غالب کیا اور ان سارے کے سارے جادوگروں کو شکست سے دوچار کر دیا۔ تو یہ جو معاملہ ہوا اس معاملے سے بھی واضح ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ لوگوں کو معجزات میں اور جادوگری میں فرق سمجھ آ جائے۔
معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہوتا ہے وہ خلاف عادت چیز، وہ حیران کن چیز، وہ چیز جو عقل میں آنے والی نہ ہو، اس کا نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہونا، یہ معجزہ کہلاتا ہے۔ اگر کوئی چیز کسی ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوگی وہ کرامت ہوگی، اگر وہی چیز کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ سے ظاہر ہوگی وہ استدراج ہوگا۔ یہ تینوں چیزوں میں فرق ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ کرامت کو بھی معجزہ کہتے ہیں، جی معجزہ ہو گیا۔ بھائی معجزہ صرف نبیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کے بعد کے کسی دور میں معجزہ کا تصور نہیں۔ اور جو اللہ کے نیک بندے، جو اتباع سنت کا اہتمام کرنے والے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے والے، ان لوگوں کے ہاتھ سے اگر کوئی خرق عادت یعنی معمول سے ہٹ کے کوئی چیز ظاہر ہوئی تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور اگر کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی تو وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل اور استدراج ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ایک تو ان تینوں چیزوں میں فرق سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو جادوگری ہے، اس جادوگری میں یہ ہوتا ہے کہ کہیں کسی شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے، کہیں کسی جن سے مدد طلب کی جاتی ہے، کہیں کوئی اور ایسی حرکت کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں کہ ایسے ایسے عجیب واقعات آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ صراحتاً کفر کا ارتکاب، صراحتاً ظلم و زیادتی کا ارتکاب۔ اور بس اوقات یہاں تک ہوا کہ گزشتہ دنوں مجھے کوئی سنانے لگا، مجھے یاد نہیں، کہ ایک جو تھا یعنی کوئی پیر نمازہ بندہ تھا، خود ساختہ بنا ہوا، تو اس کے پاس بہت سارے لوگوں نے جا کر اس کے کہنے پہ اپنے آپ کو مار دیا۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو مار دیتے، عجیب و غریب قسم کی حرکتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو جادوگری ہے اور جو معجزہ ہے اس میں فرق واضح ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے 2 فرشتوں کو بھیجا گیا، اور فرشتوں کو اسے بھیجا گیا کہ تاکہ وہ لوگوں کے لیے ایک قسم کی آزمائش ہو۔ جیسے اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا اور انسان میں خیر اور شر کے دونوں مادے رکھ لیے، ورنہ تو یہ بھی ہوتا سارے کے سارے لوگ نیک ہو جاتے، دنیا میں گناہ کا کوئی امکان ہی نہ ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے خیر اور شر کے دونوں مادے رکھ لیے، اور پھر انسان کو آپشن دے دیا کہ بھائی جو ہدایت کے راستے پہ چلتا ہے وہ اس پہ راستے پہ چل نکلے، اور جو گمراہی کے راستے کو اختیار کرے گا وہ کرے، تاکہ دنیا میں لوگوں کے سامنے دونوں چیزیں واضح ہو جائیں۔ اس لیے بس اوقات یہ والی بات نہیں سمجھ آتی کہ بھائی فرشتے کیوں آئے، فرشتوں نے جادوگری کے بارے میں کیوں بتایا؟ تو بھائی اللہ رب العزت نے جادوگری کی ساری تفصیلات، جزیات وہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کا اظہار کروایا۔ جیسا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کی روحیں قبض کی جاتی ہیں۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے نا، روح قبض کرنا، کسی کو مار دینا، کوئی حادثہ ہو جانا، لیکن اللہ کی طرف سے تکوینی طور پر یہ کام کن کے ذریعے سے ہوتے ہیں؟ فرشتوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ تو وہ کام اللہ رب العزت نے نبیوں کی شان سے ماورا تھے، نبیوں سے نہیں کروائے، فرشتوں کو مامور فرمایا۔ اور پھر ان فرشتوں کا یہ معمول تھا کہ وہ بتاتے تھے کہ بھائی یہ حق ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ درست ہے، یہ غلط۔ اور پھر فرمایا کہ وہ پہلے سے ان سے عہد و پیمان لیتے تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک آدمی ہے جس نے درس نظامی پڑھا، مدرسے میں پڑھا، اب مدرسے میں اس نے پڑھا، علماء نے اس کو پڑھایا، سکھایا، وہ عالم بن گیا، اس پر چندے کے پیسے خرچ ہوئے، مدرسے کا فنڈ خرچ ہوا، سب ہوا، عالم بن گیا۔ اور عالم بننے کے بعد اللہ تعالیٰ معاف فرمایا کہ وہ کل جا کے گمراہ ہو گیا، اور گمراہ ہو کر وہ غیروں کا اعلیٰ کار بن گیا، ملحدین کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو اب ایسے واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے کہے کہ بعض جو واقعات ایسے بھی پیش آئے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ ہر ایک کو گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ یا ایک آدمی نے قرآن سیکھا، قرآن تو سیکھ لیا، اور کل جا کر اس نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے اپنی جو ہے وہ جو شر والا راستہ وہ اختیار کر لیا۔ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ حکیم نور الدین تھا، اور جو اس کے ساتھ ساتھی تھے ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ جو بظاہر تو انہوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہوا تھا، لیکن بدبختی آئی تو مرزا قادیانی کے ساتھی بن گئے۔ تو اب قرآن و حدیث پڑھنا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے ان فرشتوں کو مامور کیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ جادو کی حقیقت کیا، اس کی تفصیلات کیا، اس کی جزیات کیا ہیں، اور پھر اس کے بارے میں متنبع بھی کرتے تھے اور خبردار بھی کرتے تھے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ تو اب اس جو تفصیل ہے اس کے ضمن میں ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا اتباع کی، پیروی کی، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ جو پڑھتے تھے منتر، جادوگری کے کلمات، الشیاطین شیطان پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست ان کی رہنمائی ہوتی تھی، اور جو کفر تھا، جادوگری تھی، یہ شیطانوں کا کام تھا، یہ جادوگروں کا کام تھا۔
جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ اللہ کی قدرت کا اظہار تھا، اور جو باقی جادوگر آئے تھے ان کا جو عمل تھا وہ جادوگری تھی. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی معاملہ تھا. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، بابل ایک جگہ کا نام ہے، وہاں اللہ رب العزت نے 2 فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا، دوسرے کا نام ماروت تھا. وہ کیا کرتے تھے؟ وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنہ، وہ کسی کو بھی سکھاتے نہیں تھے، جادوگری کے بارے میں بتاتے نہیں تھے، مگر وضاحت کرتے تھے کہ ہم فتنہ اور آزمائش ہیں. جیسے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے جو وہ خیر اور شر کے دونوں مادے رکھ کے فتنہ کا ذریعہ بنا دیا انسان. مثال کے طور پر انسان میں کھانے کی طلب ہے، انسان میں پیاس ہے، انسان میں شہوت اور ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت نے حلال اور حرام بھی بتا دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اب جو حرام سے بچے گا وہ نجات پا لے گا، جو حرام کے راستے پہ چلا جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ ہلاک ہو جائے گا. وہ کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں اس لیے تم کافر مت بن جانا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، ان سے لوگوں نے سیکھا. کیا چیز سیکھی؟ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی کر لیتے. اور یہ جو میاں بیوی میں جدائی والی بات یہاں ذکر ہوئی تو معلوم ہوا کہ جادوگری کے ذریعے سے یہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. بے شمار واقعات ایسے کہ جس میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی گئی، باقاعدہ اور کئی مسائل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی جتنا یہ لوگ کہتے ہیں نا جی معلوم علم بڑھ گیا، علم نہیں بڑھا، معلومات بڑھ گئی، اور جتنی معلومات بڑھتی جا رہی ہے اتنی جہالت بڑھتی جا رہی. جیسے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہا گیا نا، پہلے عورتیں جاہلیت کے انداز میں بے پردگی کا مظاہرہ کرتی تھی، تو اب جیسے جیسے یہ نام نہاد قسم کی ترقی ہو رہی ہے ایسے ایسے جاہلیت اخرى کا اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ اس کا ارتکاب کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ بھی بڑی اصولی بات ہے. فرمایا کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کی امر اور اجازت سے یہ ہوتا ہے. جیسے فرمایا قرب قیامت میں دجال آئے گا تو اللہ کی طرف سے اسے مہلت ملے گی، اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل ملے گی. تو اگر اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو تو پھر تو دجال بھی کچھ نہیں کر سکتا. ویسے ہی اللہ کی طرف سے ڈھیل ملتی ہے تو جادوگر کی جادوگری چلتی ہے، ورنہ وہ بھی نہیں چل سکتی. اس لیے بندے کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے. اور رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور جو مسنون آیات مبارکہ، مسنون اعمال، وظائف، اذکار اور عاد ہیں ان کا خوب طریقے سے اہتمام کرنا. یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے جادوگری سے محفوظ فرماتے، جادو کے اثرات سے محفوظ فرماتے. اور اگر کبھی ضرورت پڑے تو مستند علماء کرام، صلحاء، نیک لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پیشہ ور لوگوں کی طرف رجوع کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. تو ایک بات تو کیا تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی اجازت کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ، اور وہ چیزیں سیکھتے تھے، مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، نفع نہیں پہنچا سکتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو انہوں نے اختیار کر لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت بری چیز جس کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اور اگر وہ ایمان لاتے، تقویٰ والا راستہ اختیار کرتے، جادوگری اور جادوگروں کے نرغے میں نہ آتے، ان کے ہتھے نہ چڑھتے، تو اللہ کے پاس جو ان کا اجر و ثواب اور بدلہ ہے وہ بہت عمدہ اور بہت بہتر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے. اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.